بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رجب قال اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللہ تعالیٰ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت نصیب فرمائے اور ہمیں رمضان تک پہنچائیے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رجب کا مہینہ آتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوں دعا مانگا کرتے تھے: اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا. حدیث مبارک سے معلوم ہوا کہ ماہ شعبان کی اپنی برکتیں ہیں. ماہ شعبان کی فضیلت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے چاند اور اس کی تاریخوں کے حساب کا بہت اہتمام فرماتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: شعبان کے چاند تاریخوں کو خوب اچھی طرح محفوظ رکھو تاکہ رمضان کی آمد کا حساب لگانا آسان ہو سکے. یعنی رمضان کے صحیح حساب کے لیے شعبان کا چاند اور اس کی تاریخوں کو خصوصیت سے یاد رکھا جائے. جب شعبان کی آخری تاریخ ہو تو رمضان کا چاند دیکھنے میں پوری کوشش کی جائے. شعبان 8واں اسلامک مہینہ ہے جو رمضان المقدس سے پہلے آتا ہے. اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے بہت فضیلت عطا فرمائی ہے، جس کی عظیم وجہ تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس مہینے میں ماہ رمضان کے روزوں، تراویح اور دوسری عبادتوں کی تیاری کا موقع ملتا ہے. رمضان جو اپنی برکتوں اور رحمتوں اور عنایات ربانی کا موسم بہار ہے، اس کی تیاری کا ماہ شعبان سے شروع ہونا اس کی عظمت کو 4 چاند لگا دیتا ہے. گویا شعبان کو رمضان کا مقدمہ کہنا چاہیے. ماہ شعبان کے روزے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، بلکہ رمضان کے بعد ماہ شعبان میں روزوں کا زیادہ اہتمام فرماتے تھے. حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ رکھنا شروع فرماتے تو ہم سمجھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب روزہ رکھنا ختم نہ کریں گے، اور جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ نہ رکھنے پہ آتے تو ہم یہ سمجھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب روزہ کبھی نہ رکھیں گے. میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان شریف کے علاوہ کسی اور مہینے کے مکمل روزے رکھتے نہیں دیکھا، اور میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کے علاوہ کسی اور مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے نہیں دیکھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ایک اور حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر رمضان میں شعبان کے مہینے سے زیادہ کسی اور مہینے میں روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پورے شعبان کے روزے رکھا کرتے تھے. یہاں پورے شعبان کے روزے رکھنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر شعبان روزہ رکھا کرتے تھے، کیونکہ بعض مرتبہ اکثر پر کل کا اطلاق کر دیا جاتا ہے. مستحب روزوں کی کئی قسمیں ہیں: محرم الحرام کے روزے، رجب کے روزے، شعبان کے روزے اور عاشورہ کے روزے. نصف شعبان یعنی آدھے شعبان کے بعد روزہ نہ رکھنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب شعبان کا مہینہ آدھا رہ جاتا ہے تو روزہ نہ رکھا کرو. اس روایت کے پیش نظر فقہاء اکرام نے 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنا مکروہ قرار دیا ہے. البتہ چند صورتوں کو مستثنیٰ فرمایا ہے کہ ان میں 15 شعبان کے بعد روزے رکھنے میں کوئی حرج نہیں. وہ صورتیں کیا ہیں؟ نمبر 1، کسی کے ذمے قضا روزے ہو یا واجب
کفارہ وغیرہ کے روزے ہو اور وہ انہیں ان ایام میں رکھنا چاہے رکھ سکتے ہیں۔ نمبر 2، ایسا شخص جو شروع شعبان سے روزے رکھتا چلا آ رہا ہو۔ نمبر 3، ایسا شخص کہ جس کی عادت یہ ہے کہ مخصوص دنوں یا تاریخوں کے روزے رکھتا ہے۔ نمبر 3، ایسا شخص کہ جس کی عادت یہ ہے کہ مخصوص دنوں یا تاریخوں کے روزے رکھتا ہے۔ اب وہ دن یا تاریخ شعبان کے آخری دنوں میں آ رہی ہے تو روزے رکھنے میں کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ ایسی کمزوری کا خطرہ نہ ہو کہ جس سے رمضان کے روزوں کا حرج ہونے لگے، جس سے رمضان کے روزوں کا حرج ہونے کا اندیشہ ہو۔ نصف شعبان کے بعد روزے کی کراہیت کی وجہ کیا ہے؟ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرا تو ذوق یہ کہتا ہے کہ رمضان شریف میں جو جاگنا ہوگا، اس شب کا جاگنا اس کا نمونہ ہے، اور یہ صوم ایام رمضان شریف کا نمونہ ہے۔ دونوں نمونے رمضان کے ہیں، ان نمونوں میں سے اصل کی ہمت ہو جائے گی۔ پھر اس صوم کے بعد جو صوم سے منع فرمایا، اس میں حقیقت میں رمضان کی تیاری کے لیے فرمایا ہے کہ جب شعبان آدھا ہو جائے تو روزہ مت رکھو۔ مطلب یہ ہے کہ سامان شروع کرو رمضان کا، یعنی کھاؤ اور پیو اور رمضان کے لیے تیار ہو جاؤ، اور یہ امید رکھو کہ روزے آسان ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ شب برات میں ماہ شعبان کی 15ویں رات بہت فضیلت والی اور برکتوں والی رات ہے۔ حدیث مبارک میں اس کے بہت سے فضائل وارد ہوئے ہیں۔ اسلاف امت بھی اس کی فضیلت کے قائل چلے آ رہے ہیں۔ اس کو شب برات کہتے ہیں، اس لیے کہ اس رات لا تعداد انسان رحمت باری تعالیٰ سے جہنم سے نجات حاصل کرتے ہیں۔ شب برات کے متعلق لوگ افراد و تفرید کا شکار ہیں۔ بعض لوگ تو وہ ہیں جو سرے سے اس کی فضیلت کے قائل ہی نہیں، بلکہ اس کی فضیلت میں جو حدیث مروی ہے انہیں من گھڑت قرار دیتے ہیں، جبکہ بعض فضیلت کے قائل تو ہے لیکن اس فضیلت کے حصول میں بے شمار بدعات، رسومات اور خود ساختہ امور کے مرتکب ہیں۔ عبادت کے نام پر ایسے منکرات سر انجام دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اس بارے میں معتدل نظریہ یہ ہے کہ شعبان کی اس رات کی فضیلت ثابت ہے، لیکن اس کا درجہ فرض اور واجب کا نہیں بلکہ محض استحباب کا ہے۔ سرے سے اس کی فضیلت کا انکار کرنا بھی صحیح نہیں ہے، اور اس میں کیے جانے والے اعمال و عبادات کو فرائض اور واجبات کا درجہ دینا بھی درست نہیں۔ یہ شعبان کی 14 تاریخ کی سورج غروب ہونے سے شروع ہوتی ہے اور 15 تاریخ کے صبح صادق تک رہتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کی 15ویں شب ہو تو اس رات میں قیام کرو اور اس دن میں روزہ رکھو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ غروب آفتاب کے وقت سے آسمان دنیا پر اعلان فرماتے ہیں، کیا کوئی ہے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں؟ کیا کوئی ہے رزق کو تلاش کرنے والا کہ میں اسے رزق عطا کروں؟ کیا کوئی مصیبت کا مارا ہے کہ میں اس کی مصیبت دور کروں؟ کیا کوئی ایسا ہے حتیٰ کہ صبح صادق کا وقت ہو جاتا ہے۔ ہمیں شب برات میں کیا کریں؟ ہم شب برات میں کیا کریں؟ اس رات میں عشاء اور فجر کی نمازیں وقت پر باجماعت ادا کریں۔ اپنی ہمت اور توفیق کے مطابق نفل نماز، خاص کر نماز تہجد ادا کریں۔ انفرادی طور پر صلاۃ التسبیح پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، کثرت سے اللہ کا ذکر کریں،
اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگے، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مانگے، خاص کر اپنے گناہوں کی مغفرت چاہے، زندگی میں کبھی اس رات قبرستان جائے، اپنے اور میت کے لیے دعائیں مغفرت کرے۔ اللہ تعالیٰ اس شب برات میں تمام لوگوں کی مغفرت کرتے ہیں، چاہے وہ شخص کتنا ہی گنہگار ہو جائے۔ لیکن کچھ لوگ ہیں جن کو بد نصیب لوگ کہتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی اس رحمت سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ وہ بد نصیب کون ہے؟ نمبر 1، مشرک۔ مشرک کس کو کہتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات خاصہ میں کسی مخلوق کو شریک کرنے والا ہو۔ صفات خاصہ سے مراد وہ صفات ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہوں، مثلا بغیر اسباب کے محتاج ہونے کی زندگی، موت دینا، رزق دینا، اولاد دینا، عزت اور ذلت دینا، بگڑی بنانا، مشکلات کو حل کرنا، یہ سب چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ لیکن شرک کہتے کس کو ہے؟ جو چیزیں اللہ سے مانگی جاتی ہے وہی چیزیں کسی اور مخلوق سے مانگنے کو شرک کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرمائیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں فرمائیں گے۔ دوسرا، قاتل، یعنی کسی کو ناحق قتل کرنے والا۔ اگر کوئی شخص غلبہ اسلام کے لیے شر پسند دشمنان اسلام کو قتل کرتا ہے یا کسی ایسے انسان کو قتل کرے جس کا قتل کرنا شریعت میں جائز قرار دیا گیا ہو، تو ایسے اشخاص اس وعید میں شامل نہیں ہیں، اور ایسے شخص اس وعید میں شامل نہیں ہیں کیونکہ ایسے امور میں وہ شرعاً قاتل شمار نہیں ہوتے۔ نمبر 3، زانی، وہ شخص جو اسلام کے مقرر کردہ جائز طریقوں سے ہٹ کر جنسی خواہشات کی تکمیل کرتا ہے، وہ زانی کہلاتا ہے۔ زنا کا اصل مفہوم یہ ہے کہ مرد و عورت بغیر نکاح کے آپس میں جنسی ملاپ کریں۔ فقہاء اکرام فرماتے ہیں کہ زنا اور لواطت دونوں کے لیے وعید ہے، یعنی کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ، یا کوئی مرد کسی اور مرد کے ساتھ، یا کوئی عورت کسی اور عورت کے ساتھ جنسی ملاپ کرتی ہے تو یہ سب عرف میں زانی شمار ہوتے ہیں۔ نمبر 4، شرابی، وہ شخص جو شراب پیتا ہے۔ شراب پینا حرام ہے، خواہ اس سے کسی کو نشہ چڑھے یا نہ چڑھے، کم مقدار میں پیے یا زیادہ مقدار میں پیے، خوشی کے موقع پر پیے یا پریشانیوں کو کم کرنے کا بہانہ بنا کر، ہر حال میں شراب ناجائز ہے اور حرام ہے۔ اور سب سے بڑی محرومی کی بات یہ ہے کہ اس مبارک رات میں، یعنی شب برات والی رات میں، اللہ تعالیٰ کی مغفرت سے وہ بھی محروم رہے گا۔ شراب کی طرح دیگر نشہ آور چیزیں، مثلا افیون وغیرہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب ناجائز، جتنی بھی نشہ آور چیزیں ہیں یہ سب چیزیں ناجائز ہیں اور حرام ہیں۔ نمبر 5، وہ شخص تکبر کرنے والا ہو، اللہ تعالیٰ اس کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں فرمائیں گے۔ تکبر کرنے والا، وہ شخص جو حق بات کو ضد کی وجہ سے قبول نہ کرے اور غلط نظریات پر جمع رہے، اپنے سے کم حیثیت لوگوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھے، غرور کرے، گھمنڈ کرے، تعالیہ اور انانیت کی وجہ سے اس کی گردن اکڑتی رہتی ہو، دوسروں کو کمتر اور خود کو برتر سمجھنے والا شخص متکبر کہلاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا اور کبر ہوگا۔ ایک شخص نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انسان اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا کپڑا اچھا ہو، اس کی جوتی اچھی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، کیونکہ بے شک اللہ تعالیٰ خود بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند بھی فرماتے ہیں، اس لیے ان باتوں کا تکبر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں کبر یہ ہے کہ انسان حق بات کا انکار کرے۔ نمبر 6، والدین کا نافرمان۔
اس رات میں یعنی فضیلت اور برکتوں والی رات میں جو شخص والدین کا نافرمان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بھی اس رات میں مغفرت نہیں فرماتے، اس لیے اپنے والدین کا ہر حکم کو پورا کیا جائے، اپنے والدین کے ہر حکم کو پورا کیا جائے، ان کی خدمت کی جائے۔ اس بابرکت رات میں والدین کا نافرمان بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جاتا ہے۔ والدین کی نافرمانی کو ایک حدیث پاک میں شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ شمار کیا گیا ہے۔ والدین کی نافرمانی کو ایک حدیث پاک میں شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ شمار کیا گیا۔ نمبر 7 پہ دل میں بغض رکھنے والا، وہ انسان جو اپنے دل میں اپنے کسی دوسرے مسلمان کا برا سوچے، دل میں محبت کے بجائے نفرت پالے، اس کے لیے پیار کے جذبات کے بجائے دشمنی رکھے، اسے راحت دینے کے بجائے تکلیف دینے کے منصوبے بنائے، عزت دینے کے بجائے رسوا کرنے کی جستجو میں لگا رہے، اسے خوشیاں دینے کے بجائے پریشانیوں میں مبتلا رکھے، وہ شخص کینہ پرور کہلاتا ہے۔ شب برات میں ایسا شخص بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جاتا ہے۔ 8واں شخص قطع رحمی کرنے والا یعنی رشتوں کو توڑنے والا ہے، وہ انسان جو رشتوں کو جوڑنے کے بجائے توڑتا ہے، دنیاوی معاملات کی وجہ سے بول چال ختم کرنے والا، رشتے ناطے ختم کرنے والا، خوشیوں اور غمیوں میں آپس میں الگ ہونے والا، قریبی رشتہ داروں بہن بھائی وغیرہ و اقارب سے اپنے تعلقات کو ختم کرنے والا قاطع رحم کہلاتا ہے۔ یہ بھی اس مقدس رات میں اور فضیلت اور برکت والی رات میں اللہ کی بے پناہ رحمت سے کچھ بھی حاصل نہیں کر پاتا۔ شب برات میں چند بدعات اور خرافات ہیں۔ نمبر 1 غسل کو باعث فضیلت اور ضروری سمجھنا۔ نمبر 2 ساری رات جاگنے کو ضروری تصور کرنا۔ نمبر 3 چند عبادات کو مخصوص کرنا، مثلا صلاۃ الف یعنی ہزاری نماز کو۔ نمبر 4 انفرادی عبادات کو اجتماعی شکل میں تبدیل کرنا، جیسے صلاۃ التسبیح وغیرہ۔ نمبر 5 مردوں اور عورتوں کو مخلوط دینی اجتماع کرنا۔ نمبر 6 حلوے مانڈے ضرور پکانا۔ نمبر 7 آتش بازی اور چراغاں کرنا۔ نمبر 8 بیوہ خواتین کا اپنے مردہ خاوندوں کے لیے بن سنور کر بیٹھنا۔ نمبر 9 مردوں کی ارواح کے آرام کے لیے گھروں میں بستر لگانا۔ نمبر 10 قبرستان جانے کو ضروری سمجھنا۔ نمبر 11 ایک دوسرے کو مبارکبادی دینا۔ اللہ تعالی ہمیں شریعت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ان بدعات اور خرافات سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ ہم سب کی اس مبارک اور فضیلت والی رات میں اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے، آمین۔